السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا اور اس سے دل میں یا زباں پہ اس سے نیکی کی عزت رکھنا، یعنی کہ مدد کرنا، نیکی اس کی بدلے عزت دل میں رکھنا، تو کیا یہ مدد کہلائے گی؟ مدد اور نیکی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو نیکی کا کانسیپٹ آپ بتا دیجیے۔ میں سوال بالکل بھی نہیں سمجھ سکا شیخ ارشد، اگر آپ سمجھے ہو تو مجھے سمجھائیں۔ یہ ہے شیخ، سوال بھائی کا یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن دل میں ہماری یہ ہے کہ اجرت لیں گے ہم اس سے، تو کیا یہ مدد ہوئی؟ کیا اس کا اجر ملے گا؟ مدد کا کانسیپٹ کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں بس۔ دیکھیے، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، اور دل میں یہ رکھے ہیں کہ میں اجرت لوں گا، تو آپ کو اجرت نہیں ملے گی۔ اجرت مطلب یعنی پیسہ مجھے چاہیے، اور وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں کیا ہے، کوئی بات نہیں کیا ہے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو لینا ہے تو پہلے آپ کو اسے اتفاق کرنا ہوگا کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا، میں اتنا لوں گا، تبھی آپ کو ملے گا، ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اور یہ احسان نہیں ہے، یہ جو اجرت کا معاملہ ہے نا، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو آپ نے کچھ کیا اور اس سے سامنے والے سے کچھ لیا، تو اس کو احسان نہیں کہا جاتا ہے، اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے یہ لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کہ میں جو مدد کر رہا ہوں میں اس سے اللہ رب العالمین کا اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ آپ اس کی مدد کیجئے، خاموش ہو جائیے۔ اور سب سے اہم بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کریں تو آپ اس کے اوپر احسان مت جتلائیں کہ میں نے بعد میں کرنے کے بعد میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کیا، اب بعد میں جب بھی موقع آتا ہے اس پر احسان جتاتے ہیں، تو وہ جو آپ نے کام کیا ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، یا وہ جو آپ نے مدد کیا ہے اس مدد کے بدلے کوئی پھر تکلیف دے رہے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کیا ہے، اب تھوڑا تکلیف دینا تو بنتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ اور یہ بہت بڑی پریشانی ہے جس کو کئی سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، کہ اپنی نیکیاں اور دوسروں کے ساتھ جو وہ بھلائی کیے رہتے ہیں اس کو احسان جتلا کر کے برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی جانب قیامت میں نظر رحمت نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ المنان، جو احسان جتاتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر دیا، جب بھی موقع آ رہا ہے کسی نہ کسی طرح بول کر کے، اشاروں میں، کسی حرکت سے احسان جتلا دے رہے ہیں تاکہ بھائی تھوڑا دب کے رہو آپ۔ تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو دنیا میں تو جو اس کا فائدہ آپ اٹھا لیں گے، آخرت میں آپ کو اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے سخت وعید ہے۔ جی واضح ہے شیخ۔ جی بھائی۔ جی شیخ، یہ جس طریقے سے دل و دماغ میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ مدد کی جائے تو غریبوں کی جائے، یعنی کہ ایک دل و دماغ میں، اور جس طریقے سے جیسے پیسے والا آدمی ہو گیا تو اس کو بھی جیسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں یا جس طریقے سے کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک واضح کرتے ہیں آپ اس چیز کو، شکل صورت دیکھ کے مدد کرنا۔ دیکھیے بھائی، یہ جو مدد ہے نا، مدد مکمل احسان ہے، اور وما علی المحسنین من سبیل، قرآن کی آیت ہے وما علی المحسنین من سبیل۔ جو آدمی احسان کر رہا ہے آپ کے اوپر، آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو ویسا کرو، ایسا کیوں نہیں کیے ویسا کیوں نہیں کیے، آپ نے نہیں کیا میری مدد تو غلط کیا۔ جو احسان ہے وہ احسان ہے مکمل، اس کو اختیار ہے کس کی کرے گا، کب کرے گا، کتنی کرے گا، مکمل اس کو اختیار ہے، اس کو آپ ملامت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہ آپ نے کہا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے غریبوں کی ہی مدد کرتے ہیں۔
भाई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मदद की सिर्फ यही शक्ल थोड़ी है कि पैसा दिया जाए तो मदद है। कोई अमीर से अमीर आदमी की भी आप मदद कर सकते हैं भाई, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसे किसी और चीज की जरूरत है। तो मदद का ताल्लुक सिर्फ पैसे से नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे भी उसके साथ आप कोई भलाई करते हो वो मदद है। शेख, इसमें सिर्फ थोड़ा सा इस बात की वजाहत कर दीजिए कि मतलब हर मामले में उजरत लेने पर अज्र तो नहीं खत्म होता है ना शेख? देखिए, जब आपने उजरत तलब किया तो जाहिर है आप दुनियावी उजरत मांग रहे हैं, तो उसमें अज्र का कोई पहलू नहीं है। अब ये अलग बात है कि आपके काम करने से किसी को कोई फायदा हो रहा है। और देखिए, कोई भी काम, जैसे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, ठीक है, वो नौकरी असलन तो दुनियावी मामला है। आप नौकरी करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, ये मुकम्मल तौर से दुनियावी मामला है। इसको मुआमला कहा जाता है, इबादत नहीं कहा जाता है। लेकिन दुनिया का हर मुआमला नियत की बुनियाद पर उस मामले को इबादत बनाया जा सकता है। वो कैसे कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपका मकसद है कि आप वो नौकरी करेंगे, उससे तनख्वाह मिलेगी, उसे आप अपने बच्चों पर खर्च करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है बच्चों पर खर्च करना। आप उससे सदका करेंगे, उससे कोई नेक काम करेंगे, इस पर आपको अज्र मिलेगा।